انور رضا صاحب جو ہمارے پریس کلب کے جنرل سیکریٹری ہیں اور امجد بھٹی صاحب جو سپریم کورٹ میں رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر ہیں، اور دونوں ہی بڑی یہ اہم باڈیز ہیں۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک 2 ممبر بینچ تھا جو صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اس کے حوالے سے جو آرڈر تھا اس کو ریکال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اصول وضع کیے انہوں نے، بڑی جو اس میں کلیئرٹی دی کہ جو سو موٹو ہے وہ کس طرح سے لیا جائے گا، اور طے کر دیا اپنے فیصلے میں کہ کسی جج کسی بینچ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یہ ان کا پریروگیٹو ہے۔ بہرحال اس فیصلے پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ راجہ عامر عباس، 2 چیزیں، ایک تو یہ بیان کر دیجئے، اور دوسرا جو معاملہ تھا صحافیوں کو ہراساں کرنے کا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کو بھیجا جائے گا، تو یہ بتائیے کہ پھر اس پر کیا کوئی نیا بینچ بنے گا یا وہ معاملہ بھی بس اب گول ہو گیا؟ دیکھیے، یہ جو آج کا فیصلہ ہے، اگر ہم دیکھیں یہ جو قانون کی جورسپروڈنس ہوتی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں پچھلے 2-4 سے ڈیفرنٹ ویوز آ رہے تھے، کوئی ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ پالیسی نہیں تھی، اور پرٹیکولرلی یہ سو موٹو کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک قسم کی فورم شاپنگ ہو رہی تھی کہ آپ ایک کے پاس چلے جائیے، ایک جج صاحب کچھ اور کر دیں گے، ایک جج صاحب کچھ اور کر دیں گے۔ تو یہ ایک ایز اے لا اسٹوڈنٹ آئی بلیو کہ ہمیں اب چاہیے تھا کہ ایک واضح طریقہ کار، آلدو طریقہ کار پہلے بھی تھا لیکن آج کی ججمنٹ کے بعد واضح ہو گیا، ایک قانونی شکل دے دی گئی ہے کہ ایک بائنڈنگ اس کو بنا دیا گیا ہے کہ یہ جناب طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار میں جو چیف جسٹس ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ڈیفینیشن انہوں نے دی، انہوں نے کہا the چیف جسٹس اینڈ the ججز، ان کو سپریم کورٹ کہا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی چیف جسٹس کچھ اور بھی ہیں باقی ججز سے، تو یہ اختیار دیا کہ جناب کسی کو بھی اگر کوئی ایسی چیز کسی بینچ کو نظر آتی ہے they would refer the matter to the chief justice، وہ فیصلہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اور وہ پھر اس کو انووک بھی کریں گے اور وہی کسی کو بلا پائیں گے۔ یہ نہیں کہ جس جج کی جو مرضی ہے وہ سرکار کو لیٹر لکھے کہ جی آپ آ جائیے۔ میں اس پر پورا پروگرام کروں گا، اور یہ جو فیصلہ ہے جس میں پاورز آپ ڈی سینٹرلائز کرنے کی بجائے سینٹرلائز کر رہے ہیں، پوری دنیا میں تو جو اختیارات ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں ابھی کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے، میں اس موضوع پر آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا، اور 1-2 اور ہم آپ کے طرح کے سینئر وکیل بیٹھ کر تو پھر یہ جو فیصلہ ہے کس طریقے سے ہوا اور اس کا امپیکٹ ہوگا اس پر ضرور بات کریں گے۔ لیکن ابھی مجھے یہ بات، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں انور رضا صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ آج بڑی ایشورنس دی جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، جسٹس عمر عطا بندیال نے، جسٹس قاضی امین صاحب نے کہ بالکل ہم ایک دیوار بن جائیں گے اگر صحافیوں پر کوئی قدغن لگائی گئی، اور یہ بھی کہا کہ صحافت پر حملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کے مترادف ہے۔ جو شارٹ آرڈر آیا اس میں اس طرح کی ورڈنگ استعمال نہیں کی گئی۔ انور رضا، ہو سکتا ہے جو ڈیٹیل ورڈکٹ آئے اس میں یہ چیزیں شامل ہوں۔ اب یہ معاملہ جو ہے صحافیوں کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور آج حکومت دعوے بھی کر رہی ہے اپنے 3 سال پورا ہونے کے بعد کہ بڑی زبردست اس کی پرفارمنس ہے، what do you say؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سمیع صاحب دیکھیے، آج جو فیصلہ ہے اس کے 2 پہلو تھے، ایک تو پولیٹیکل اور ایک ان کا لیگل آسپیکٹ تھا۔ وہ تو کورٹ نے ڈٹرمن کر دیا کہ آپ نے از خود نوٹس پر کس طرح اصول وضع کیے اور رولز قائم کر دیے کہ اب آپ جو ماضی کی طرح ہم نے دیکھا کہ معذرت کے ساتھ جس طرح افتخار محمد چوہدری صاحب نے از خود نوٹس لیے اور پھر اس کا کیا حشر ہوا، تو یقیناً یہ کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہی تھا اور یہ اچھا تھا، اور کہ اس پہ فیصلہ ہو۔ یہ تو ایک لیگل پہلو تھا جس پہ ہم نے بات کی۔ ایک اگر پولیٹیکل پہلو دیکھیں اور رولز کی بات کریں تو وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہماری جو پٹیشن تھی وہ رولز کے مطابق ہم نے وہاں پر فائل نہیں کی تھی، لیکن ججز نے یہ کہا کہ آپ کی جو پٹیشن ہے، جو جرنلسٹوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، اس کا معاملہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریفر کر رہے ہیں، تو وہ ہماری اپلیکیشن کو، ہماری پٹیشن کو ریجیکٹ بھی کر سکتے تھے، چونکہ رولز کے مطابق نہیں تھی اور رولز یہی کہتے تھے، لیکن انہوں نے جو جرنلسٹ کمیونٹی کو
ہراس کیا جا رہا ہے، جو تھریٹس ہیں اس کے متعلق انہوں نے واضح کہا، لیکن یہ پولیٹیکل بات تھی کہ ہم دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے جو ڈیٹیل فیصلہ آتا ہے اس میں یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کورٹ میں کہیں کیا اس میں شامل ہوں گی۔ اگر تو وہ اس ججمنٹ کا حصہ ہیں تو پھر تو ہمارے لیے وہ افیکٹو ہیں، اور اگر وہ پولیٹیکل بات تھی کہ جو کورٹ میں کہی گئی تو پھر اس کا ہمیں شاید اس طرح فائدہ نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کو ہمارا معاملہ ریفر کیا گیا ہے اس کو چیف جسٹس صاحب کب ٹیک اپ کرتے ہیں، کیونکہ جرنلسٹ کو آپ دیکھیں ہراس کیا جا رہا ہے، مختلف واقعات ہو رہے ہیں، اغوا کے مختلف طریقوں سے انہیں تھریٹس کیا جا رہا ہے، تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو جلد ٹیک اپ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں، اور اب مزید جو ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو دور کر کے ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عدالت کے سامنے رکھیں، اور عدالت ہمیں ضامن بنے ہماری کہ ہم آپ کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ تھا جو آج آیا۔ اچھا بھٹی صاحب، آپ کی جو ایسوسیشن ہے سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن پاس جس کو آپ کہتے ہیں، بڑا اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، اور اس کو ایکنالج کیا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی اپنی کنورسیشن میں آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پرابلم ہے کسی بھی طریقے کی تو آپ ہمارے ساتھ لیزان رکھیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں۔ کتنا ری ایشورنگ ہے یہ آپ کے لیے یہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے، اور کس طرح کا میکنزم آپ چاہیں گے مستقبل میں کہ پورے پاکستان میں اگر کہیں کسی صحافی کو ڈرایا جائے، ہراساں کیا جائے، کسی گروپ کا وہ نشانہ بنے، حکومت کا نشانہ بنے، تو اس کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں سپریم کورٹ اور پوری پاکستانی جو صحافی کمیونٹی ہے اس کے بیچ؟ بالکل سمیع صاحب، آپ خود بھی کمرہ عدالت میں آج موجود تھے، اور جس وقت میں جو لارجر بینچ ہے 5 رکنی لارجر بینچ روسٹرم پر کھڑا صحافیوں کی نمائندگی کر رہا تھا، تو اس میں جو اس بینچ میں شامل تینوں جو اہم جج ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ قائم مقام چیف جسٹس بھی ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس قاضی محمد امین، اب یہ تینوں جو آنریبل ججز ہیں انہوں نے جو جرنلسٹ کے حوالے سے اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے جو انہوں نے الفاظ کہے وہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا سبب بنے ہیں۔ اب دیکھیں جو بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ صحافی ہیں وہ قوم کی ضمیر کی آواز ہیں، اور جب بھی اس حوالے سے اگر سپریم کورٹ کی جو پریس ایسوسیشن ہے ان کو جب بھی اس حوالے سے ہماری ضرورت پڑی تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں جسٹس اعجاز الاحسن انہوں نے کتنی بڑی بات کی کہ آزادی رائے پر جو حملہ ہے وہ سپریم کورٹ پر حملے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف قاضی امین صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر صحافیوں پر کوئی زد پڑی تو سپریم کورٹ جنگی بنیادوں پر ان کے سامنے ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب جو آرڈر آیا ہے، جو شارٹ آرڈر آیا ہے اس میں تو نہیں، لیکن جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں یہ جو ان کی اگر یہ باتیں آ بھی جاتی ہیں تو اگر نہ بھی آئیں تو پھر بھی ہمارے لیے بڑے ایک حوصلے کی بات ہے۔ جہاں تک سمیع صاحب آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی سے ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم ایک پورے ایک معاشرے کی ایک آواز بنتے ہیں، اور ہر طبقہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ ارباب اقتدار تک آپ پہنچائیں، لیکن ہمارا بیسیکلی خود کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ میں سمیع صاحب کو بتاؤں کہ اب صحافیوں کی جو ہے وہ اس سے حوالے سے اب ITNE ایک ٹریبیونل ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف جو پرنٹ میڈیا ہے اس تک محدود ہے، یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا کی تو یہ داد رسی کر ہی نہیں سکتا۔ اب ITNE صرف ایک فورم ہے، ٹریبیونل ہے جس کے چیئرمین ہے، اور وہ کبھی وہ سیٹ خالی ہوتی ہے، اور اب بدقسمتی سے مارچ سے وہ اس پہ چیئرمین نہیں ہے، ابھی حکومت اس کی تعیناتی نہیں کر رہی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ITNE میں کوئی کیس جاتا ہے بڑی مشکل سے اگر وہ کسی جرنلسٹ کے حق میں چلا بھی جاتا ہے وہ اپیلیبل نہیں ہوتا، اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، لیکن جو اس کے ہمارے جو اینٹی ہوتے ہیں وہ آرٹیکل 199 کے تحت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے تو اس پہ اسٹے لے لیتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں سمیع صاحب 5 سال سے ایسے کیسز ہیں جو ITNE نے جرنلسٹ کے حق میں کیے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹے ہوا ہے، اس پر فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔